بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زمین کب روتی ہے؟ جب مرد اور عورتیں 3 گناہ شوق سے کرتے ہیں۔ یہ گناہ کبھی مت کرنا ورنہ ہمیشہ کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ خدارا ان 3 گناہوں سے بچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے ان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات دی ہے لیکن عقل نہیں دی۔ دنیا میں واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہے بلکہ عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دے دیے ہیں، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا۔ 2 راستے دے دیے، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی، انسان کو جتنا مقام دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام عطا نہیں کیا، لیکن انسان نے دنیا میں جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو ملا نہیں کیا۔ وہ ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرمانبردار تھا، جو عبادت گزار تھا، انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک سایہ دار درخت آیا۔ وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا اس نے خواب میں دیکھا کہ زمین زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا، کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کر دیا۔ زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کے پوچھ لینا، مطلب کہ اپنے نبی سے جا کے پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کے پوچھ لینا کہ میں اتنی زاروں کی طرح کیوں رو رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، عرض گزار ہوا کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے وجہ پوچھنا چاہی تو زمین بولتی ہے کہ اپنے رہبر یعنی نبی سے جا کر پوچھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی؟ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو برسنے لگے۔ آپ علیہ السلام رو رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنستا ہوا ہے، میری قوم کا ہر ایک دیکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا ہے؟ جس انسان کو تو نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تھا وہ تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلی، انہوں نے نافرمانی کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے
تو اس وقت زمین رو رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، میرے مالک تیرے بندوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا گٹر میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانی عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زانی عورت اور زانی مرد غسل کر کے ہوتے ہوئے اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ان کی زبان ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہوتی ہے مگر وہ ایک زانی عورت کے ساتھ زنا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہی ہونے والے ہیں کہ حرام کو حلال پر ترجیح دیں گے، زناکاری، جوا اور شراب کو پسند کریں گے۔ عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت زمین روتی ہے، چیخیں مارتی ہے، دھاڑے مار کر کہتی ہے، اے اللہ کی بندی، کیا تو جانتی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے؟ اگر تو جان لیتی تو گھر میں مر جاتی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، بس اگر وہ شوہر کی اجازت اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو نافرمانی کہلائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر حتیٰ کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تمام شرعی طور پر جائز کاموں کا انجام دینا حرام نہیں ہے، جیسے مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا پھر حصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، مگر اس صورت میں کہ جب یہ چیز شوہر کے شرعی حق میں رکاوٹ بن جائے۔ فرمایا عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا بجانا شریعت میں حرام ہے، قرآن کریم میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا یہ 3 ایسے بدترین گناہ ہیں جو دھرتی کو نپا کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نیکو کاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔